وہ ہاتھ سے ٹرالی دھکیلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ مال میں آئے کافی وقت گزر چکا تھا مگر اسے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ تاہم گھر کے لیے ضروری سامان لے کر وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی جہاں بل کی ادائیگی کے لیے ایک لمبی قطار لگی تھی۔ وہ بیزاری سے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتی اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے مال میں معمول کے مطابق زیادہ رش تھا۔ لوگ ادھر سے ادھر اپنی اپنی ٹرالی کو دھکیلتے سامان لینے میں مصروف تھے۔ وہ چاروں طرف نظر گھماتی اپنی ٹرالی کو آگے بڑھانے لگی۔ قطار میں کمی تیزی سے واقع ہو رہی تھی۔ کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا تیزی سے اپنے ہاتھ کو کام میں لا رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو لیے کاؤنٹر کے سامنے آ رکی اور ٹرالی سے سامان نکالتی کاؤنٹر پر رکھنے لگی کہ اچانک ہی اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے جو ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا بے باکی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ اس وقت برقعے میں تھی، حتیٰ کہ اس نے نقاب بھی لیا ہوا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ لڑکا یوں گور رہا تھا جیسے کوئی ماڈل اس کے سامنے کڑی ادائیں دکھا رہی ہو۔ غصے سے گورتے اس نے کری کری سنانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ فائرنگ کی آواز نے پورے ماحول میں سکتہ طاری کر دیا۔ مال کے داخلی دروازے سے اندر آتے وہ 35-36 افراد میں سے ایک شخص نے ہوائی فائرنگ کر کے سب کو دہشت و خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ سب اپنی اپنی گن ہاتھ میں لیے مال میں پھیلتے چلے گئے۔ عورتوں بچوں کو یرغمال بنا کر بندوق ان کے سروں پر تان دی تھی۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اگر کسی نے ذرا سی بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو اس کو یہی بھون کر رکھ دیں گے۔ فائر کرنے والا آدمی کہتا ہوا آگے بڑھا اور کیشیئر کے پاس آ کر رک گیا۔ وہ جلدی سے اپنی ٹرالی پیچھے گھسیٹتی 2 قدم دور ہوئی تھی۔ تیرا مالک کہاں ہے؟ اس آدمی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ جی وہ تو بس مہینے میں 1 آدھ بار ہی چکر لگا کر حساب کتاب دیکھتے ہیں، کیشیئر ہکلاتا ہوا بولا۔ لگتا ہے تیرے مالک کو اپنا دھندا کچھ عزیز نہیں ہے اور نہ ہی تم ملازموں کی کوئی پرواہ ہے، تبھی تو ہمارے دادا کے ہاتھوں تم لوگوں کو موت کے منہ میں اتارنے کا انتظام کر رکھا ہے، وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولا اور اس لڑکے کو گریبان سے پکڑ کر سر سے اوپر اٹھا دیا۔ سب اس لڑکے کے آنے والے خوفناک منظر کا سوچ کر لرزنے لگے تھے۔ وہ آدمی لڑکے کو ہوا میں اٹھائے دور زمین پر اچالتا کہ اس سے پہلے کسی کی گرجدار آواز نے سب کے دل دہلا کر رکھ دیے۔ چھوڑ دو اسے غفار۔ اس گرجدار آواز کے بعد ماحول میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ماحول میں چھائے سکوت کو اس شخص کے بوٹ کی آواز نے توڑا تھا۔ دراز قد، ورزشی جسم، کالے بال، کالی گہری آنکھیں، مغرور ناک، سرخ و سفید رنگت کا حامل وہ شخص کسی ریاست کا بادشاہ لگتا تھا، مگر وہاں موجود لوگوں کو وہ ملک الموت ہی لگ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اپنے آدمی کے پاس آیا۔ اس شخص کے کہتے ہی غفار لڑکے کو نیچے اتار کر ادب سے ایک طرف ہو گیا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھتا ہوا کیشیئر کی طرف آیا۔ وہ ابھی تک کاؤنٹر کی طرف ہی کھڑی تھی۔ اس دل دہلا دینے والے ماحول نے سب کو معوق کر دیا تھا۔ کوئی بھی شخص کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ شخص سرسری سی نظر اس لڑکی پر ڈالتا کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ اگر آج شام تک تمہارا مالک میرے اڈے پر حاضری دینے نہ آیا تو بتا دینا اسے کل کی صبح صرف اسے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو نصیب نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا کچھ یا اپنے طریقے سے سمجھاؤں؟ جی سمجھ گیا کردم دادا، کیشیئر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کردم دادا نے ایک بار پھر سرسری سی نظر اس لڑکی پر ڈالی جو ان لوگوں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ وہ پلٹ کر خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک بار پھر دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے روک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کی نظریں بھی اسی پر جمی تھی۔ وہ دروازہ عبور کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے متاح بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ ان کے جاتے ہی ماحول کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ لوگوں میں افراتفری مچ گئی تھی۔ سب اپنا اپنا سامان وہی چھوڑ کر مال سے باہر نکلنے کے لیے خارجی دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ بھی سامان وہی چھوڑتی خارجی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تکی ہاری گھر میں داخل ہوئی۔ آج کے واقعے نے اس پر بھی خوف طاری کر دیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس واقعہ کو سوچ رہی تھی جب ماں کی آواز اسے سوچ کی دنیا سے باہر لائی۔ کتنی دیر لگا دیا نور تم نے، میں کتنا پریشان ہو گئی تھی، اور دیکھو خالی ہاتھ آئی ہو۔ جب کچھ لیا ہی نہیں تو تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ رخسار بیگم نے اسے دیکھتے ہی پریشانی سے سوالوں کی وہ چاڑ شروع کر دی۔ کچھ نہیں ماما، بس آپ کو تو پتہ ہے نا، مجھے کچھ اتنی جلدی پسند نہیں آتا۔ میں پورا مال میں گھوم کر آ گئی لیکن کچھ پسند نہیں آیا، اس لیے دیر ہو گئی اور بغیر کچھ خریدے ہی واپس آ گئی۔
आई नूर ने रुखसार बेगम को परेशान देखकर सच बताना मुनासिब नहीं समझा, वरना वो और परेशान हो जाती। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। जी ठीक है। वो इस बात में सर हिलाती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। रुखसार बेगम भी खाना लगाने किचन की जानिब बढ़ गई। कमरे में आके वो आईने के सामने खड़ी अपना निकाब उतारने लगी थी कि तभी उसके जहन में उस लड़के का ख्याल आया जो काउंटर पर खड़ा उसे घूर रहा था। वो आईने में खुद को देखने लगी। निकाब से झांकती आंखें इतनी हसीन तो नहीं थी कि मुकाबिल नजरें ना हटा पाए, मगर न जाने क्यों गलती से भी जब कोई एक नज़र उन पर डालता था तो दोबारा नज़र डालने से खुद को रोक नहीं पाता था। ये आंखें हिरन जैसी बड़ी और हसीन तो नहीं थी, दरमियानी आंखें थी, अलबत्ता लंबी ज़रूर थी। ये गहरी भूरी आंखें एक ऐसी कशिश रखती थी कि नकाबपोश होने के बाद भी मुकाबिल नज़रें जमाने पर मजबूर हो जाता था। ये मर्द होते ही ऐसे हैं, निकाब करने के बावजूद घूरते रहते हैं, पता नहीं क्या नज़र आता है। नफ्स परस्त, कोई दीन ईमान ही नहीं होता इनका। आई नूर सर झटकती बुर्का उतारने लगी, साथ में बड़बड़ा भी रही थी। तभी खाने के लिए बुलाने आती रुखसार बेगम के कानों में उस बड़बड़ाहट पहुंची तो पूछे बगैर ना रह सकी, क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो, कुछ हुआ है? उन्होंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा जो अलमारी में घुसी बुर्का रख रही थी। कुछ नहीं, बस माल में वो कैशियर मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई चलती फिरती मॉडल हूँ। मुझे समझ नहीं आता निकाब में भी इन लड़कों को क्या नज़र आता है जो यूँ घूर रहे होते हैं। वो जंजलाहट से कहती बेड पर जाके बैठ गई। असल में इन लड़कों का कसूर नहीं है, मेरी बेटी की आंखों में ही ऐसी कशिश है जो सामने वाले को नजरें न हटाने पर मजबूर कर देती है। रुखसार बेगम उसके पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, माँ की अंधी मोहब्बत, ऐसी भी कोई हिरन जैसी बड़ी आंखें नहीं कि लोग इनसे नजरें हटा ना सके। हाँ लंबी ज़रूर है, लेकिन इससे क्या होता है? आई नूर ने मुँह बसोरते हुए कहा। उसके इस तरह बोलने पर रुखसार बेगम मुस्कुराहट दबाती गोया हुई। कशिश का ताल्लुक चेहरे के नकूश से नहीं होता, ये एक अलग शय है जो आम से नकूश में भी जान डाल देती है, इन्हें खूबसूरत जाज़िब नज़र बना देती है। अच्छे से अच्छे नकूश वाले में अगर अल्लाह कशिश ना रखे तो वो कभी नज़रों को बा नहीं सकता, और आम से आम नकूश वाले में अगर अल्लाह कशिश डाल दे तो उसे मंजूरी नज़र बनने से कोई रोक नहीं सकता। रुखसार बेगम की बातों ने उसे लाजवाब कर दिया था। ठीक ही तो कह रही थी, वो हर एक के मुंह से अपनी तारीफ सुनती आई थी। निकाब करने के बावजूद मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया था। ये कशिश ही तो थी जो बुर्का पहन कर भी वो खूबसूरत लगती थी। अब क्या हुआ, कहाँ खो गई? उसको खामोश बैठा देखकर रुखसार बेगम ने पूछा, कुछ नहीं, आपने खाना लगा दिया? मुझे भूख लगी है। अरे हाँ, मैं तुम्हें खाने के लिए ही बुलाने आई थी, मगर बातों में भूल ही गई। रुखसार बेगम ने सर पर हाथ मारते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप चले, मैं बस मुंह हाथ धो कर आती हूँ। वो मुस्कुरा कर कहती वॉशरूम में चली गई। रुखसार बेगम भी ठीक है कहती कमरे से बाहर निकल गई। हाथ में रिमोट पकड़े सोफे पर बैठी वो मुसलसल चैनल्स बदलने में लगी थी। तभी उसकी नज़रों से एक न्यूज़ चैनल गुजरा जिस पर आज माल में होने वाले वाक़या की खबर चल रही थी, जिसमें ये भी बताया जा रहा था उस वाक़े के बाद कुछ अरसे के लिए माल को बंद कर दिया है। ये न्यूज़ वाले भी पूरी वारदात होने के बाद खबर पहुंचाते हैं। तब कहाँ थे जब वो गैंगस्टर माल में घुसे थे? वो सोच ही रही थी जब रुखसार बेगम की आवाज़ पर फ़ौरन चैनल बदल दिया। बेटा, मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए लाहौर जाकर तुम्हारे पापा से मिलाए। रुखसार बेगम हाथ में चाय की ट्रे तामे कमरे में आते हुए बोली, वो भी तो कराची आ सकते हैं ना, मगर जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम क्यों जाए? रहने दे उन्हें वहाँ अकेला। उसने तिलही से कहते हुए टीवी बंद कर दिया। बुरी बात आई नूर, वो बाप है तुम्हारे? रुखसार बेगम ने उसे डपटा। हाँ, जिसे अपनी फैमिली की परवाह तक नहीं, आई नूर ने तलखी से कहा। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, लेकिन याद रखना हम ज़रूर 1-2 दिन में जाएंगे बस। रुखसार बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा तो वो बस मुँह बसोर कर रह गई। अच्छा, एक और बात तो सुनो। रुखसार बेगम इस बार उसके चेहरे पर नजरें जमाए गोया हुई। जी? वो चाय पीते हुए बोली, वो पड़ोस में बख्तबाजी है ना, वो रुकी तू गंदर निकला। हाँ है तो फिर, वो बेनियाजी से बोली। तो उन्होंने तुम्हारे लिए अपने बेटे का रिश्ता भेजा है। वो एक सांस में अपनी बात मुकम्मल कर गई। आई नूर आंखें पाड़े उन्हें देख रही थी। गुस्से की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। वो चाय का कप ट्रे में रखती वहाँ से उठकर कमरे में चली गई। मतलब बख्तबाजी को इनकार करना है? रुखसार बेगम उसको जाता देखकर गहरा सांस लेते हुए बड़बड़ाई,
दादा ड्रग्स अभी अड्डे पर नहीं पहुंचे। पाशा के आदमी ने अपने आदमियों के जरिए बहरी जहाज पर हमला करके अपने कब्जे में कर लिया। कुर्दुम साहली समंदर के करीब वाले अड्डे पर था जब गफ्फार ने आकर उसे खबर दी। वो तेज से सामने मौजूद टेबल पर हाथ मारता अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए दाड़ा, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं हो सकता। उसकी दाढ़ पर गफ्फार 2 कदम पीछे हुआ। सारा काम खराब करके रख दिया। उस पाशा को तुम मैं अब किसी सूरत में नहीं बख्शने वाला। जंग का आगाज उसकी तरफ से हुआ है मगर ख़त्म मैं करूँगा। मालूम करो आगे क्या लाहे अमल तय करने जा रहा है, कोई तो उसकी दुखती रख होगी। कुर्दुम हाथ से माथा मसलते हुए बोला, दादा मैंने मालूम किया है उसकी बांजी है जो कराची गई हुई है, आज लाहौर वापस आ रही है। मरहूम भाई भाभी के इकलौती निशानी है। उसने कहते हुए एक तस्वीर उसके सामने की, गफ्फार की दी हुई खबर, और उस तस्वीर को देखते ही एक फातिहाना मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। ठीक है, मालूम करो ये लाहौर जहाज़ के ज़रिए आ रही है या ट्रेन के ज़रिए। दादा मैं सारी मालूमात हासिल करके आया हूँ। वो ट्रेन के सफ़र की ज़्यादा शौकीन है, ट्रेन से वापस लाहौर आ रही है। गफ्फार की बात पर फातिहाना मुस्कुराहट से बोला, बहुत खूब, तो कब आ रही है फिर हमारी मेहमान? दादा 2 बजे की ट्रेन से। कुर्दुम दादा ने हाथ पर बंदी घड़ी पर नज़र डाली जो 1:30 बजा रही थी। ठीक है, गाड़ी निकालो, अपनी मेहमान को लेने में खुद जाऊंगा। जी दादा, गफ्फार मुअद्दबान अंदाज में कहता वहाँ से चला गया। कुर्दुम हाथ में तस्वीर पकड़े देखता हुआ बोला, तुम्हें ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी पाशा। वो हकारत से कहता स्टेशन जाने के लिए निकल गया। लाहौर की सरजमीन पर कदम रखते ही कितनी ही यादें किसी फिल्म की तरह उसकी नज़रों के सामने से गुजरी। रुखसार बेगम के कहने पर मजबूरन उसे हथियार डालने पड़े और आज वो लाहौर के स्टेशन पर खड़ी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी। कितनी बेरंग ज़िंदगी थी उसकी। जिस जवानी की दहलीज पर कदम रखकर लड़की अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के ख्वाब सजाती है, उसने इस उम्र में अपने अंदर वीरानियों को पाया। वो छोटी सी लड़की जिसकी शक्ल पर मासूमियत और मुस्कुराहट में शरारतीपन का राज था, वही उसकी गहरी बुरी आंखों की उदासी सबसे मख्फी रही थी। क्या हुआ? सामान हाथ में लिए रुखसार बेगम ने उसका शाना हिलाया तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली। कुछ नहीं, सारा सामान ले लिया। उसने फ़ौरन बात बदली, हाँ बस टैक्सी देख लूँ फिर चलते हैं। तुम यहाँ रुको, मैं टैक्सी देखती हूँ। ठीक है। वो इस बात में सर हिलाती वही खड़ी होकर रुखसार बेगम को जाती देखती रही। कुर्दम और उसके आदमी आम से खुलिये में ब्लूटूथ कानों में लगाए चारों तरफ फैल चुके थे। एक एक के ऊपर नज़र रखो पाशा, उसे ऐसे नहीं आने देगा। ज़रूर उसकी हिफाजत के लिए अपने माता भेजे होंगे, पर दादा यहाँ तो सब आम से लोग हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। गफ्फार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तभी कुर्दम की नज़र बुर्का पहने खड़ी लड़की पर पड़ी तो फ़ौरन अपने मातहतों से बोला, जितनी निकाबपोश ख़वातीन है सबको देखो, हो सकता है इनमें से ही एक हो। कुर्दम कहता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ा जो दुनिया जहाँ से बेनियाज सर झुका कर खड़ी थी। कुर्दम ने उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब मोड़ा। आंखों में हैरत लिए वो पटी पटी आंखों से उसका चेहरा देखने लगी और यही हाल सामने खड़े कुर्दम का था। वो हैरत से उसकी आंखों में देख रहा था, वही शनासा आंखें जिनकी कशिश में वो जकड़ रहा था। फ़ौरन सर झटकता अपना हाथ उसके निकाब की तरफ बढ़ा दिया। उसका इरादा चेहरा देखने का था, निकाब हटाने के लिए उसने हाथ निकाब पर रखा ही था जब गफ्फार की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, दादा लड़की मिल गई है, हमने उसे गाड़ी में डाल दिया है। ठीक है, वो कहता हुआ फ़ौरन उसका बाजू छोड़ता मुड़कर चला गया। वो पटी पटी आंखों से उसको जाता देख रही थी। खौफ की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। माल का मंजर एक बार फिर आंखों के सामने लहराया। वो जुरजुरी लेती। जब एक बार फिर अपने शाने पर किसी का हाथ महसूस किया तो फ़ौरन डर कर मुड़ी। चलो टैक्सी मिल गई। रुखसार बेगम को सामने देखकर उसकी जान में जान आई। आइनूर इस बात में सर हिलाती उनके साथ चल दी। वो घर में दाखिल हुई तो घर में चंद चीज़ों के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। घर खाली था, कोई ज़ी रूह मौजूद नहीं थी। आइनूर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट से रुखसार बेगम की तरफ देखकर गोया हुई, देख लिया ना आपने? उन्हें पता था हम आ रहे हैं, लेने आना तो दूर घर में ही मौजूद नहीं है। ऊपर से आप जानती हैं ना घर का सामान कहाँ गया होगा। रुखसार बेगम उसकी बात को नज़रअंदाज करती अंदर की तरफ बढ़ गई। वो भी मुँह बसूरती उनके पीछे चल दी। तुम एक काम करो, ये सामान कमरे में रखो, जब तक मैं किचन में कुछ खाने को देखती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं मामा, कुछ नहीं मिलेगा किचन में। लड़की ये बदतमीज़ी अपने बाप के सामने मत करना समझी। वो उसे डांटती किचन की जानिब बढ़ गई। वो भी मुँह बसूरती सामान कमरे में रखने चली गई। किचन में पहुंचकर रुखसार बेगम ने कैबिनेट्स खोले मगर कुछ भी ऐसा सामान मौजूद नहीं था जिससे वो खाना बना सकती या कोई ऐसी चीज़
جو اکا کر اپنی بھوک مٹاتی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی کچن سے باہر نکل آئی۔ کیا ہوا، کچھ ملا کھانے کو؟ رخسار بیگم کو کچن سے باہر آتے دیکھ کر آئی نور نے فوراً پوچھا۔ وہ نبی میں سر ہلاتی بولی، لگتا ہے باہر سے ہی کچھ لانا پڑے گا۔ ویری گڈ، غلطی ہماری ہی ہے، آتے وقت کھانا ساتھ لانا چاہیے تھا۔ آئی نور کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اب کیا کرے؟ رخسار بیگم نے پوچھا۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے، لمبے سفر کے بعد تکن بھی محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی بھوک سے برا حال بھی ہو رہا تھا۔ آپ یہاں رکے، میں بازار سے کچھ لے کر آتی ہوں، آئی نور کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، اکیلے نہیں جاؤ، ساتھ چلتے ہیں، باہر سے ہی کچھ کھا کر تھوڑا سامان بھی خرید لیں گے، رخسار بیگم نے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، آئی نور اس بات میں سر ہلاتی برقع پہننے چلی گئی۔ قریب ہی ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کے بعد وہ بازار چلی گئی۔ رات کے کھانے کے لیے سبزی اور کچھ پھل خرید کر وہ گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ گھر کے قریب پہنچی ہی تھی جب گھر کے باہر بھیڑ جمع دیکھی۔ چند آدمی کالے کپڑے زیب تن کیے کسی آدمی کو گھسیٹتے ہوئے زبردستی جیپ میں ڈال رہے تھے۔ یہ تو پاپا ہے، آئی نور نے خوفزدہ چہرے سے رخسار بیگم کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ لوگ کون ہیں اور اسلم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ رخسار بیگم کے چہرے پر بھی خوف کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ جا چکے تھے۔ جو لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ جانے لگے۔ ماما، آپ یہ سامان لے کر اندر جائیے اور تالا لگا لیجئے گا، کوئی بھی اندر آئے دروازہ نہیں کھولیے گا۔ میں ابھی آئی۔ تم پاگل ہو نور، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے روکتی ہوئی بولی۔ تو کیا کروں، ان کی لاش کا انتظار کروں؟ وہ کرب سے بولی۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہی ہو، انہوں نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر مجھے جانے دے ورنہ وہ لوگ نکل جائیں گے، آئی نور نے گاڑی کو دور جاتا دیکھ کر کہا، مگر ابھی بھی وہ گاڑی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں، آپ یہیں پر ہماری واپسی کا انتظار کریں، انشاءاللہ میں پاپا کو ساتھ لے کر ہی آؤں گی۔ آئی نور کا انداز دو ٹوک تھا، رخسار بیگم کو نہ چاہتے ہوئے ماننا ہی پڑا۔ ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، آمین، آئی نور کہتی آگے بڑھ گئی۔ قریب ہی اسے ایک ٹیکسی نظر آ گئی تھی۔ بھائی صاحب، اس گاڑی کے پیچھے جانا ہے، آئی نور نے دور جاتی گاڑی کی طرف اشارہ کیا، جو بہت دور جانے کی وجہ سے اب دھندلی دھندلی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹے، ٹیکسی ڈرائیور کے کہتے آئی نور بیٹھ گئی۔ بھائی ذرا جلدی، گاڑی نکلنی نہیں چاہیے، اس کے کہتے ہی ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی۔ جیپ مختلف مقامات سے گزرتی جا رہی تھی، وہ بھی انہی کی تقلید کرتے جا رہے تھے۔ جیپ آگے جا کے ایک محل نما بنگلے کے سامنے رکی۔ گاڑی کے رکتے ہی دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر کی جانب بڑھی اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ آئی نور ٹیکسی میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ٹیکسی کو بنگلے سے تھوڑا فاصلے پر رکوا کر ٹیکسی سے نیچے اتری۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر وہ پیدل ہی بنگلے کی سمت چلنے لگی۔ آس پاس ایسے ہی بنگلے بنے تھے، وہ چاروں طرف نظریں گھماتی اس بنگلے کے سامنے آ رکی، دھڑکتے دل کے ساتھ بیل پر ہاتھ رکھا۔ اس دوران اسے بہت سے خدشات نے آ گھیرا تھا۔ دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی، اللہ سے دل میں ڈھیروں دعائیں مانگتی۔ بالآخر اس نے بیل بجا دی۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے دروازے میں بنی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اس کھڑکی سے بس اس گارڈ کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، مگر وہ باہر کھڑی آئی نور کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اے لڑکی، چلی جا یہاں سے، کہیں اور جا کے بھیک مانگ، گارڈ نے گھورتے ہوئے کہا۔ گارڈ کی بات پر آئی نور حیرت سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک نظر خود کو دیکھا۔ اس وقت اسے شدید غصہ چڑھا تھا، مگر پھر گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ اسے برقعے میں دیکھ کر کوئی بے کارن سمجھ رہا تھا۔ یہ بڑے گھر کے لوگ اتنے پیسے تو ہوتے نہیں اپنے لیے مکمل لباس خرید سکے، کہیں سے آستین غائب ہے تو کبھی گھٹنوں سے نیچے کا کپڑا کم پڑ جاتا ہے۔ آیا بڑا مجھے بے کارن بولنے والا، آئی نور نے جل کر سوچا۔ بولی کچھ نہیں، ابھی زیادہ ضروری کام باپ تک پہنچنا تھا۔ میں کوئی بے کارن نہیں سمجھے، اور دروازہ کھولو، مجھے میرے پاپا کے پاس جانا ہے، جسے تم لوگ ابھی پکڑ کر لائے ہو، آئی نور نے اس بار روب سے کہا۔ کیوں، اپنے باپ کے ساتھ تجھے بھی مرنے کا شوق چڑھا ہے؟ گارڈ نے تنزیہ کہا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اپنے مالک کو جا کر بولو، اسلم کی بیٹی آئی ہے، چلی جا یہاں سے، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہے؟ گارڈ نے ایک بار پھر سے چلے جانے کا کہا۔ مجھے بس میرے پاپا کے پاس جانا ہے، جا کر اپنے مالک کو بتاؤ میری آمد کا۔ وہ بھی آئی نور تھی، ڈر کے پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا تھا۔ گارڈ تعصب سے اسے دیکھتا دروازے سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر دروازے کی کھڑکی پر نظر آیا۔ اب کی بار اس نے خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ لگتا ہے اپنے مالک سے بات کر کے آیا ہے اور اس نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ یہاں تک آ تو گئی ہوں، نہ جانے آگے کیا ہو، اللہ جی بس حفاظت کرنا۔ آئی نور دل میں دعا کرتی اندر کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی اسے پورچ دکھائی دیا تھا، جہاں جیپ کے علاوہ 3 نئے ماڈل کی کار بھی کھڑی تھی۔
گارڈ کی تقلید کرتی بنگلے کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سب اپنے اپنے کام کی نوعیت کے حساب سے لباس سے وطن کیے ہوئے تھے۔ گارڈ اس آدمی کے ساتھ آگے جانے کا کہہ کر واپس دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اس آدمی کے سامنے آئی۔ اس آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہا۔ وہ اس کی تقلید کرتی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہ اس کو صوفے پر بیٹھنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پاپا کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں وہ سوچ ہی رہی تھی جب ڈرائنگ روم میں پہلی کلون کی خوشبو نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرت در آئی۔ ایسی ہی حیرانی سامنے والے کی آنکھوں میں بھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی اپنی جگہ بیٹھی ساکت رہ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ شخص بھی اب بے تاثر چہرہ لیے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، لیکن آئی نور کو بیٹھنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ بھی بیٹھنے نہیں آئی تھی، جلد از جلد اپنے باپ کو لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے کڑے کڑے ہی بنا کوئی تمہید باندھے گویا ہوئی۔ میرے پاپا کہاں ہے؟ بغیر کسی خوف کے سوال کیا گیا۔ سامنے بیٹھا شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کافی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف یوں تکتا پا کر وہ زچ ہوئی تو اس بار نام لے کر بآواز بلند سے مخاطب کیا۔ مسٹر کردم، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پاپا کہاں ہے میرے، اور انہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کردم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جب میرا نام معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے تمہارے پاپا کو یہاں لایا گیا ہے، تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کیوں لایا گیا ہے۔ اب کی بار آئی نور خاموش رہی، کیونکہ اس کے دماغ میں ایک نہیں کئی وجہ موجود تھی، جن میں سے ایک کا چناؤ مشکل تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، نہیں مجھے نہیں معلوم انہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور آپ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں، وہ اعتماد سے بولے۔ کردم نے غور سے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، خود کو برقعے میں چھپائے بس نقاب سے جانگتی دو پرکشش آنکھیں جو فی الوقت اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا نہیں ہے تم جیسی لڑکی اس جیسے آدمی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ خیر کام کی بات پر آتے ہیں، تمہارے باپ جوئے میں 50 لاکھ ہارا ہے، جس کو ادا کرنے کی 3 ماہ کی مہلت طلب کی تھی اس نے۔ ان 3 ماہ میں میرے آدمیوں نے کئی بار جا کر اسے یاد دہانی کروائی، اور آج پورے 3 ماہ ہو چکے ہیں، مگر اس نے قیمت ادا نہیں کی تو اٹھا لیا اس کے گھر سے۔ اب تک تو میرے آدمی اس کا قصہ ہی ختم کر دیتے، مگر تم آ گئی اپنے شرابی جواری باپ کی فرما بردار بیٹی بن کر۔ کردم کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی، جسے اس نے فوراً پیچھے دھکیلا تھا۔